السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 5 جماعت پرب ششم کے لیے ہم نے علم التجوید کا عنوان شروع کیا تھا، اور اس عنوان کے تحت ہم نے تجوید کا لغوی معنی اور اس کی اصطلاحی تعریف اور لحن کے معنی اور لحن جلی کی تعریف اور لحن جلی کا حکم یہ ہم نے پڑھا تھا، اور آپ کو کام کتاب میں لکھنے کے لیے دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ نے کام اچھے انداز میں لکھا بھی ہوگا، اسے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ نمونے کے طور پر آپ کو کام دکھایا جائے گا تاکہ آپ اپنے کام میں اگر کچھ کمی ہے تو اسے دور کر سکیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 36 اور 37 پر آپ نے کام کرنا تھا۔ صفحہ نمبر 36 پر آپ نے سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجئے، تو یہ آپ نے خالی جگہ پر کرنی تھی۔ تو امید ہے آپ نے یہ بھی اچھے انداز میں کیا ہوگا۔ پھر اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 37 پر آپ نے کچھ سوالات کے جوابات لکھنے تھے۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4، یہ آپ نے کام کرنا تھا۔ اب ہم آج اپنا اگلا عنوان شروع کرتے ہیں۔ آج کے عنوان میں 3 اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو لحن خفی، لحن کی جو ہم نے 2 قسمیں پڑھی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور اس کی تعریف بھی، اس کا حکم بھی، اس کی صورتیں بھی۔ اب لحن خفی، اس کی تعریف۔ لحن خفی کی تعریف یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں حسن اور زینت پیدا کرنے کے لیے تجوید کے جو اصول و قواعد طے کیے گئے ہیں، اور مختلف حروف کی ادائیگی کے لیے جو صفات علماء تجوید نے طے کی ہیں، ان کا لحاظ رکھے بغیر قرآن شریف کی تلاوت کرنا، یہ ہے لحن خفی کی تعریف۔ اور اس کی صورت کیا بنے گی کہ موٹا کرنے والے حروف کو موٹا نہ کرنا، باریک پڑھنے والے حروف کو باریک نہ پڑھنا۔ جیسے را ہے، را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو پھر اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو، اس کو کوئی باریک پڑھے تو یہ لحن خفی ہے۔ اگر را کے نیچے زیر ہے تو اس کو کوئی موٹا پڑھے تو یہ بھی لحن خفی ہے، یہ اس کی صورت بنے گی۔ اس کا حکم کیا ہے؟ لحن خفی کا حکم کیا ہے؟ لحن خفی کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ لحن خفی مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، جان بوجھ کر ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب اس کے بعد تلاوت کرنے والوں کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں جو آج آپ پڑھیں گے۔ ایک نصیحت تو سب کے لیے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے حفاظ ہیں یا غیر حفاظ ہیں، کہ سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کے الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ جو قرآن پاک کی الفاظ کی صحیح ادائیگی نہیں کرتا، اصول و ضوابط کے، اصول و قواعد کے خلاف پڑھتا ہے، تو اگر اس میں بڑی غلطیاں کرتا ہے، جیسے آپ پیچھے لحن جلی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت پر اجر و ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ اس لیے قرآن پاک کو تجوید کے اصول اور قواعد کے مطابق پڑھنا یہ بہت ضروری ہے سب کے لیے، چاہے ناظرہ پڑھنے والے ہیں، چاہے حفاظ ہیں۔ حفاظ کرام کے لیے ایک خاص نصیحت یہ ہے کہ حفاظ کرام قرآن کریم کو جلدی میں پڑھتے ہیں، اور
پارا جلدی مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، غنہ اور مد رہ جاتا ہے، اور اسی طرح حروف الفاظ کو کھا لیا جاتا ہے، پورا لفظ ادا نہیں کیا جاتا۔ پارا جلدی مکمل کرنے کی کوشش میں عزیز طلباء یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک پارے پر کم از کم آپ آدھا گھنٹہ جب لگائیں گے اس پارے کو آپ صحیح انداز میں پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ اس سے جلدی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو یہ حفاظ کرام کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ نصیحت ہے۔ اب ہم کتاب میں سے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر ہم عملی کتاب میں کام دیکھیں گے کیا کام کرنا ہے۔ لحن خفی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں حسن اور زینت پیدا کرنے کے لیے تجوید کے جو اصول و قواعد طے کیے گئے ہیں اور مختلف حروف کی ادائیگی کے لیے جو صفات علماء تجوید نے طے کی ہیں، ان کا لحاظ رکھے بغیر قرآن شریف کی تلاوت کرنا، یہ ہے لحن خفی کی تعریف۔ تلاوت قرآن میں حسن اور زینت پیدا کرنے کے لیے بعض حروف کو موٹا اور بعض کو باریک، اور اسی طرح بعض حروف کو بعض حالات میں موٹا پڑھنے اور بعض حالات میں باریک پڑھنے کا حکم ہے۔ مثلا حرف را، جب زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا اور اگر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کریم کے لیے غنہ اور مد کا خیال رکھنا وغیرہ، اگر کوئی شخص ان اصولوں کا خیال کیے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کرے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے لحن خفی کی۔ لحن کے معنی غلطی کے ہیں جبکہ خفی کے معنی ہیں ہلکی، چونکہ لحن خفی لحن جلی کے مقابلے میں ہلکی غلطی ہے، اس لیے اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن خفی کا حکم، قرآن شریف کی تلاوت کے دوران لحن خفی کرنا مکروہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے اور جان بوجھ کر ان غلطیوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں اور خصوصاً حفاظ قرآن کے لیے نصیحت۔ قرآن کریم کی تلاوت لحن جلی اور لحن خفی کے متعلق آپ نے پڑھا۔ قرآن شریف کی تلاوت کے دوران ہر شخص کو چاہیے کہ وہ حافظ قرآن ہو یا نہیں، اس کے لیے لحن جلی اور لحن خفی دونوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن حفاظ قرآن کو ان غلطیوں سے بچنے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بعض حفاظ جلد پارا ختم کرنے کی خاطر لحن جلی اور لحن خفی کرتے ہیں، بعض حفاظ کو حروف کھا کر پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، بعض حفاظ غنہ اور مد کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ ان سب عادتوں کو ختم کر کے تجوید کے تمام اصول کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کی جائے کہ آدھے گھنٹے یعنی 30 منٹ میں ایک پارہ ختم ہو۔ رمضان المبارک میں بعض حفاظ 3 روز یا 6 روز میں تراویح ختم کرنے کی خاطر روزانہ 10 پارے یا 5 پارے یا 6 پارے اس قدر تیز رفتاری سے پڑھتے ہیں کہ اس سے لحن جلی اور لحن خفی دونوں ہوتی ہیں۔ ایسے حفاظ کے لیے اس طرح تراویح پڑھانا اور ان کے پیچھے تراویح پڑھنا دونوں ناجائز ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے یہ اپنے لیے خصوصی آج جو نصیحتیں پڑھی ہیں قرآن کی تلاوت کے دوران، اپنی منزل سنانے کے دوران، ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتاب کے اندر جو کام کرنے والا ہے، ایک تو آپ نے صفحہ نمبر 36 پر ایک آپ کی خالی جگہ رہ گئی ہے، حرف کو موٹا پڑھنے کی بجائے باریک پڑھنا، یہ لحن ڈیش ہے۔ کون سی لحن ہے عزیز طلباء؟ یہ لحن خفی ہے، لحن خفی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، آپ نے اس کا صحیح اور غلط کے ساتھ صاد اور غین لکھ کر آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ مختلف حروف کی صفات کا خیال کیے بغیر پڑھنا لحن خفی ہے۔ حروف کی صفات کا لحاظ کیے بغیر پڑھنا لحن خفی ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ بات صحیح ہے۔
را پر جب زبر یا پیش ہو تو اس کو باریک پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح عزیز طلباء یہ آپ نے خود پڑھ کر اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، خود کرنا ہے۔ اور صفحہ نمبر 37 پر ایک سوال کا جواب رہتا ہے، لحن خفی کا حکم تحریر کریں۔ لحن خفی کا حکم تحریر کریں، یہ حکم بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے، پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں لحن خفی کا حکم کیا ہے۔ لحن خفی کرنا مکروہ ہے، لحن خفی کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے کتاب پر لکھ بھی لینا ہے، اس کو یاد بھی کر لینا ہے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔